اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معزز سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان چل رہا ہے اس روایت کو پیش کرنا چاہتا تھا. بہت ساری باتیں بیچ میں آتی جائیں. اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات میں تنہا تھے اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور وہ ذات جس کی کوئی ابتدا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ازلی ہے
کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اللہ تبارک و تعالی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور زیادہ گہرائی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت نوجوان اتنی گہری اور دقیق اور علمی بات کو زیادہ سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جن باتوں پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے، اگر وہ باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں تو ہم اس پر زیادہ غور و فکر نہیں کریں گے۔ اور ایک مرتبہ یہ لفظ سنیے، جملہ سنیے، جن باتوں پر ہمارا ایمان لے کر آنا ضروری ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور محفوظ نہیں رہتا، اور ان باتوں کو ہماری عقل اور ہمارا دماغ زیادہ گہرائی میں اتر کر سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو ایسی صورت میں ہم صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، بس زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 چیزوں پر زیادہ غور و فکر نہ کرو: تقدیر پر، ستاروں پر، صحابہ پر۔ ہری موسم نہیں، ارے ہری نہیں ہے، موسم ٹھنڈا ہے۔ اتنا ٹھنڈا ہے، کہاں ہمیں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ موسم ٹھنڈا ہے تو ٹھنڈا رہنے دو، ہم کو ٹھنڈا نہیں، ہر حالت میں ہم کو گرم رہنا چاہیے۔ 11:30 بجے ناشتہ کر رہا تھا ابھی میں، تو ایک صاحب فون کیے کہ حضرت آج جمعہ ہے کیا؟ میں بولا کہاں گیا؟ میں اتنی بارش ہے نا، بارش رہو، دھوپ رہو، خوشی رہو، غم رہو، بچی کی شادی طے ہو گئی، اتوار کے دن صبح کو 11:30 بجے نکاح اور ظہر کے بعد دعوت۔ اتوار کے دن اگر بارش آئی تو کوئی لڑکی کے باپ کو پوچھتا نہیں آج شادی ہے کیا؟ پوچھتا؟ لیکن نماز اس کے بیچ میں اگر بارش آ گئی تو لوگ سوال کرتے ہیں، برابر سوال کرتے ہیں۔ ہمارا ضروری کام ہے، ہم کو وہ کام کر رہنا ہے۔ بنگلور میں تو طوفان آتا نہیں، طوفان تو وہاں آتا ہے جہاں سمندر ہے، جہاں سمندر نہیں وہاں زبردست زوردار بارش آ سکتی ہے، طوفان نہیں آتا۔ طوفان کا سمندر سے تعلق ہے، دریا سے تعلق ہے۔ جہاں دریا اور جہاں سمندر ہوتا ہے وہیں طوفان آتا ہے۔ بنگلور میں زبردست بارش ہو سکتی ہے، کہیں اور جگہ پر زبردست بارش ہو سکتی ہے جہاں طوفان اور ساحلی علاقہ نہیں ہے۔ ہمارا کوئی زبردست کام ہے اور ضروری کام ہے جس کے ساتھ ہمارا بہت بڑا نفع لگا ہوا ہے، اس کام کے ادا کرنے کے وقت طوفان بھی اگر آ گیا تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ طوفان بھی اگر آ گیا تو ہم
परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारा वो काम होना जरूरी, उस काम के बगैर हमारा बहुत बड़ा नुकसान और बराबर हम वहां जरूर पहुंचते हैं और वो काम जरूर करते हैं। अल्लामा इकबाल के कुछ अशआर थे, अगर वो इस वक्त याद आ गए, मुझे मिल गए तो मैं पढ़ता हूं कि सहाबा तलवार के साए में भी नमाज नहीं छोड़ते थे, हम हल्की बारिश की वजह से जुमा छोड़ते हैं। अब इंदौर में वैसी कोई जबरदस्त बारिश नहीं है जिसकी वजह से हम मस्जिद को जाने में हर्ज महसूस करें। ऐसे वक्तों में तो खास तौर पर हम अपना ज़ौक़ ज़माने को दिखाना है, अपना शौक़ अल्लाह को दिखाना है, तब जाकर हम लोग कामयाब हो जाएंगे। जरी कोई परेशानी होगी तो हम नमाज छोड़ते हैं, जुमा छोड़ते हैं। एक शौक पैदा करो मेरे दोस्तों। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब इस वक्त सारी दुनिया के सबसे बड़े फकीह हैं। हजरत के वालिद हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू पाकिस्तान में है, दारुल उलूम कराची के आप मोहतमी में है। खरीद में एक जगह पर मैंने कहा तो उलमा बहुत खुश हो गए, हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब इस वक्त फकीह नहीं, फकीहुल फुक़हा। अरब भी किसी मसले में हजरत के फतवे का इंतजार करता है, अरब के उलमा इंतजार करते हैं हजरत के फतवे का। वो अपने बचपन का अपनी जवानी का एक वाकया बयान करते हैं कि एक दिन जबरदस्त बारिश, पूरी रात बाहर निकलकर मस्जिद को जाना मुतअज़्ज़र मुश्किल, और ये अल्लाह वाले अहले इल्म ऐसे ही नहीं बने, नमाजों की पाबंदी से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इल्म खास अता फरमाया। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब भी फजर को उठे, वालिद साहब भी उठे, जबरदस्त बारिश है और रास्ता भी बराबर नहीं, कीचड़। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने सोचा कि शरीयत तो अब इन हालात में इजाजत देती है, चलो घर के अंदर नमाज पढ़ लें। अज़ीज़ान गिरामी, एक मसला गौर से सुने, नमाज तो आदमी पढ़ रहा है लेकिन मस्जिद और जमात छोड़कर घर पढ़ रहा है, अल्लाह के रसूल से नाराज हो जाएगा। नमाज पढ़ना, मस्जिद में पढ़ना, जमात के साथ पढ़ना, ये है असल नमाज। मस्जिद इसीलिए बनाई गई ताकि उम्मत जमा हो, 5 वक्त जमा हो। जमात का एहतमाम इसीलिए किया गया ताकि उम्मत के दिलों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो जाए। मेरे शेख इब्न आलम फरमाते हैं, जमात का खास एहतमाम करो। अगर किसी गुनहगार की कोई नमाज 50, 19, 20 होकर कबूल न हुई, उस जमात में कौन अल्लाह का वली होता है पता नहीं। उसकी नमाज को जब अल्लाह कबूल करते हैं तो उसके सदक़े में पूरी जमात की नमाज कबूल कर लेते हैं।
اور پتہ نہیں کہ کون اللہ والا ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ امام کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز قبول ہو. کبھی مقتدیوں میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے جس کے صدقے میں امام کی نماز قبول ہوتی ہے. اصل میں کیا ہے، نمازوں کا شوق گیا. نماز کو ہم پڑھتے ہیں تو شوق سے نہیں پڑھتے، محبت سے نہیں پڑھتے، مجبور ہو کر. موقع ملیا، سہولتیں ہو تو تب جا کر ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ورنہ نہیں. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. پتھر مارے تو شیشہ ٹوٹتا سب، لیکن ایسا شیشہ تلاش کر کہ اس سے مارے تو پتھر ٹوٹنا. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. پوری زندگی سجدے کر رہا ہے، کچھ بھی فرق نہیں آیا. ایسا سجدہ تلاش کر جس سے تیری زندگی بدل جائے. ایسی عبادت کرو جس سے زندگی بدل جائے. اور زندگی بدلنے والی عبادت کے اندر محبت ہوتی ہے، زندگی بدلنے والی عبادت کے اندر شوق ہوتا ہے، زندگی بدلنے والی عبادت کے اندر گرامر ہوتا ہے، زندگی بدلنے والی عبادت کے اندر قاعدہ ہوتا ہے، زندگی بدلنے والی عبادت کے اندر خوف ہوتا ہے. ہر ادا شریعت کے مطابق کرتے ہیں، مجبور ہو کر عبادت نہیں کرتے، سہولت تلاش کر کے عبادت نہیں کرتے. مصیبتوں میں عبادت کرنا اللہ کو سہولتوں میں عبادت کرنے سے زیادہ پسند آتا ہے. ذری بارش ہو گئی، نماز کو نہیں جاتے، جماعت چھوڑ دیتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، جان بوجھ کر نماز، جان بوجھ کر جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھنے والے کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کہ اس کی نماز ادا بھی نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کہ فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول پر ہے، لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ عاشق نماز اور عاشق جماعت فرماتے ہیں، جان بوجھ کر جماعت کی نماز چھوڑ کر الگ نماز پڑھنے والے آدمی کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کہ نماز ادا بھی نہیں ہوتی. ایسے موسم میں اگر گھر سے نکل کر مسجد کو آئے تو زیادہ سے زیادہ بھیگیں گے، اس سے زیادہ کیا ہے. ہماری عبادتوں کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. رکاوٹ اگر آ بھی آ گئی تو ہمارے شوق کے سامنے شرمندہ ہو کر چلے جائیں. ایسا شوق پیدا کرو، ایسا ایمان پیدا کرو، ایسی عبادتیں کرو، زمانہ دیکھتے رہ جائے یہ کون ہے. لاکھ آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، لیکن یہ اپنا
اصول نہیں چھوڑتے. اپنی عبادت نہیں چھوڑتے. بالفاظ دیگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن وہ لفظ اس کے لیے مناسب نہیں. پھر بھی غیر مسلم یہ سوچے کہ یہ کیسے مسلمان ہے, کیا بھی حالت آ جائے لیکن یہ اپنے بھگوان کی پوجا نہیں چھوڑتے. موقع مل گا تو نماز پڑھتے ہیں, نہیں تو نہیں. شادیوں میں نماز نہیں, میتوں میں جنازوں میں نماز نہیں, بارش آ گئی تو نماز نہیں, حالات بگڑ گئے تو نماز نہیں, مسجد کو آتے نہیں. مولانا تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں یہ ایک رات کا واقعہ ہے, ایک دن فجر کا واقعہ ہے کہ فجر کی نماز کو میں اٹھا, ابا حضور بھی اٹھ گئے, میں وضو سے فارغ آ کر دیکھا راستہ کیچڑ زدہ ہے اور حالات مسجد تک جانے کے مناسب نہیں ہے. میں نے گھر ہی کے اندر شریعت کی دی ہوئی رخصت کو سامنے رکھ کر نماز پڑھ لیا. یہ سوچا کہ شاید ابا بھی کمرے میں نماز پڑھ لیے ہوں گے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے ہیں, جلیل القدر عالم دین ہے, جن کی کتاب الحمدللہ آسان تفسیر 3 کتابیں اردو زبان میں مقبول العلماء والناس بن گئی. 3 کتابیں جن کو بڑی مقبولیت حاصل ہے اردو زبان میں. نوٹ کرو میرے دوستو, 3 کتابیں جن کو بڑی مقبولیت حاصل ہے اردو زبان میں. یہ قرآن پاک کی تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی بڑی مقبول ہوئی. اللہ جس چیز کو مقبول کرتے ہیں اس کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن بڑی مقبول ہوئی. آپ ہندوستان کے ہو کے پاکستان کے جہاں جہاں اردو چلتی ہے آپ تحقیق کر لیں, ریسرچ کر لیں, جو بھی عالم دین ہے کسی بھی زبان کا عالم دین کیوں نہ ہو اس کی لائبریری میں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ یہ کتاب ضرور موجود رہے گی. آپ کو اگر تفسیر پڑھنے کا شوق ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ بڑی بڑی تفسیر کی کتابیں نہ لو, کیونکہ تفسیر پڑھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت پڑتی ہے. دیوانہ اٹھا بلیدہ پوٹا کا قصہ نہیں رکھتا. تفسیر پڑھنے کے لیے 15 قسم کا علم ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر تفسیر نہیں. آج کل تو جنٹل مین بھی تفسیر کر رہے ہیں, انشٹ کر کے تفسیر کر رہے ہیں, داڑیاں مڑا کے تفسیر کر رہے ہیں, ٹوپیوں کے بغیر تفسیر کر رہے ہیں, کھڑے کھڑے تفسیر بیان کرتے ہیں, بالکل بالکل مذاق کرتے ہیں یہ لوگ تفسیر کے ساتھ. تفسیر کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر تمہاری پراپرٹی ہے کیا؟ بھئی ہر ایک کے لیے قانون ہوتا ہے. آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹر ہونا نہیں ہونا, دوا لکھ کر دینے کے لیے ڈاکٹر ہونا نہیں ہونا, کورٹ میں جا کر وکالت کرنے کے لیے لائر ہونا نہیں ہونا, گھر بننے کے لیے انجینئر ہونا نہیں ہونا. بالکل اسی طریقے سے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے عالم ہونا, احادیث کے مطالب بیان کرنے کے لیے عالم ہونا پڑتا ہے. صرف اردو کا ترجمہ پڑھ کر آپ بیان نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا ملکہ ہے جسے پیش کرنے کے لیے آپ کے اندر ان ملکے کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ہاں اس بات کی اجازت میں دیتا ہوں اور ہمارے اکابر علماء نے بھی دی ہے, آپ حضرات اگر چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر آپ پڑھیں تو اس کے لیے معرف القرآن پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا تفسیر کا خزانہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہو آپ. بڑی مقبول ہوئی یہ کتاب معرف القرآن. دوسری کتاب فضائل اعمال, اردو کی کتاب ہے اور عجیب ترتیب بھی ہے.
امجد بھائی توجہ چاہتا ہوں، بڑی عجیب و غریب ترتیب ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ تین کا اسلام میں بڑا دخل ہے، اور تفسیر میں ایک کتاب مقبول ہو گئی، حدیث میں ایک کتاب مقبول ہو گئی، فقہ میں ایک کتاب مقبول ہو گئی۔ عجیب و غریب، تفسیر کے لکھنے والے بھی علماء دیوبند میں سے، فضائل اعمال کے لکھنے والے بھی علماء دیوبند میں سے، اور فقہ کے لکھنے والے بھی علماء دیوبند میں سے۔ اگر ایک عام مسلمان جو مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، الحمدللہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ تفسیر کا حصہ ہو، اس کے پاس کچھ حدیث کا حصہ ہو، اس کے پاس کچھ مسئلے مسائل ہو، وہ مسئلے مسائل بیان تو نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو بتانے کے لائق فقہ کا علم اگر اسے حاصل ہونا ہے تو اسے چاہیے کہ تین کتابوں کو وہ ترتیب کے ساتھ گھروں میں پڑھنے کی عادت ڈال لے۔ صبح کے وقت میں تفسیر پڑھ لے، دوپہر کے وقت میں 1 گھنٹہ حدیث کے لیے نکال لے، رات کو 1 گھنٹہ فقہ کے لیے نکال لے، اور 3 کتابوں کی بھی میں آپ کو اشارہ نشان نہیں دیتا ہوں۔ ایک کتاب حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ خود حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 16 سال کے مسلسل محنت کے بعد تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، گھروں کے اندر رکھو۔ دوسرا، حدیث کا کچھ ذخیرہ آپ پڑھنا اور جاننا چاہتے ہیں، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال، جس میں نماز کے احادیث مل جائیں گے، کچھ واقعات بھی، روزے کے احادیث مل جائیں گے، واقعات بھی، زکوٰۃ کے احادیث مل جائیں گے، واقعات بھی، حج کے احادیث مل جائیں گے، واقعات بھی، امت کے حالات کے متعلق واقعات مل جائیں گے، واقعات، احادیث مل جائیں گے، واقعات بھی، اور اس کا پڑھنا بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ حدیث کے پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ کتاب بھی ضرور اپنے گھر کے اندر رکھو۔ تیسری کتاب جو فقہ سے تعلق رکھتی ہے، حضرت مولانا حکیم الملت الشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور، یہ فقہ سے تعلق رکھتی ہے کتاب، اور ایسی زبردست کتاب ہے یہ اردو زبان میں مسئلے مسائل کے متعلق الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایمانیات سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاشرت تک، معاشرت سے لے کر معاملات تک، تمام اہم مسائل کا حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے احاطہ کیا ہے۔ اس لیے ان کتاب کو اپنے گھر کے اندر رکھو۔ ان 3 کتابوں کو اردو زبان میں بڑی مقبولیت حاصل ہے، اور کتاب کو مقبولیت ایسے ہی ملتے نہیں، کتاب لکھنے والا مقبول ہو تو تب جا کر کتاب کو مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ کہ کتاب لکھنے والا گنہگار ہو تو اس کی کتاب کو مقبولیت نہیں ملتی۔ آدمی کی اہمیت کا اثر کتاب پر پڑتا ہے، آدمی کی اہمیت کا اثر کتاب پر پڑتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم نے دیکھا ابا بھی شاید گھر کے اندر نماز پڑھ لیے ہوں گے کمرے میں اپنے، اور خود یہ گھر کے اندر نماز پڑھ کر جب ابا کے کمرے کو جاتے ہیں تو ابا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آ رہی ہے، کون؟ کھولو میاں۔ مولا تقی عثمانی صاحب دروازہ کھولتے ہیں، حضرت تشریف لاتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولے حضرت والد صاحب، لیکن حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب خود، ابا جان یہ بارش، یہ راستہ، یہ کیچڑ، آپ نماز کو گئے؟ جب شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر
عبادت کو مشکل بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر راستہ صاف ہوتا، بارش نہ ہوتی تو تب جانے کی اجازت تھی. اب تو بارش بھی موسلا دھار ہے اور راستہ بھی صاف نہیں، اندھیرا ہے گھٹا ٹوپ، اور آپ جا رہے ہیں. تو حضرت باپ ہی ہوتا ہے. تو حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقی سب فتوے پر عمل کریں گے تو تقوی پر کون عمل کرے گا؟ سب فتوے پر اگر عمل کریں گے تو تقوی پر عمل کون کرے گا؟ فتوے سے زیادہ درجہ تقوی کا ہے. فتوے پر عمل کرو گے تو خدا راضی ہو، اجر دیتے ہیں. تقوی پر عمل کریں گے تو خدا راضی ہوتے ہیں. آدمی کو جہاں تک ہو سکے تقوی پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بحالت مجبوری فتوے پر عمل کرنا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے تقوی پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں آگے گزر جاتا ہوں، ایک مسئلہ بتاتا ہوں سنو. ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی کیا؟ ہو جاتی ہے فتویٰ. ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھنا تقویٰ. فتوے تک نہیں، ہم کو تقوی تک پہنچنا ہے. فتویٰ جائز ناجائز، حلال حرام، اچھا برا، کرنا نہ کرنا، اس بات کی تعلیم دیتا ہے. تقویٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ عمل اس طریقے سے کرے تو اللہ راضی ہوتے ہیں. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی، فتویٰ کہتا ہے کہ ہو جاتی. تقویٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ کہتا ہے کہ ٹوپی کے ساتھ نماز پڑھو. آ گئی تو بات عرض کرتا چلو. جو لوگ آ گئے تو آ گئے، جو لوگ نہیں آئے تو نہیں آئے. اپنی جگہ پر ٹوپی کے بارے میں تو عجیب و غریب مزاج پیدا ہوتا جا رہا ہے آج کل ہمارے نوجوانوں کا. ڈر ہو رہا ہے نوجوانوں کے ان حالات کو دیکھ کر. ٹوپی پہنتا ہی نہیں نوجوان ہمارا. ٹوپی پہنتا نہیں نوجوان ہمارا. جبکہ ٹوپی سے بھی آگے ایک چیز ہے جس کو پگڑی اور امامہ کہتے ہیں. تو ٹوپی پر بحث کرتا ہے. اسلام تو ٹوپی سے بھی آگے کی ایک چیز، ایک نعمت عطا کی ہے، اس کا نام امامہ ہے. میں تو کہتا ہوں صرف ٹوپی نہیں، امامہ پہنو. امامہ پہنو، امامہ. پگڑی پہنو، پگڑی. ایک وقار ہے یہ. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امامہ مومن کا وقار ہے، عربوں کی عزت ہے. امامہ مومن کا وقار ہے، عرب کی عزت ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ ایک اعتراض کرتا ہوں عرب کے علماء سے. آج عرب میں امامہ ختم ہو گیا اور صاف طور پر عرب کے علماء امامے والی تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں. امامے والی تمام روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور ضعیف سمجھ کر روایت کو اور روایت کے عمل کو چھوڑنا جہالت ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے سن رہے نہیں سن رہے؟ روایت صحیح بھی ہوتی ہے، روایت ضعیف بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں کہ آج کا بیان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا ہے.
ایک ہے روایت صحیح، ایک ہے روایت ضعیف. صحیح پر عمل کرنا، ضعیف کو چھوڑنا یہ غلط ہے. محبوب توجہ سے سنیں، یہ باتیں مدرسے کے طلبہ کو بیان کرنے کی، لیکن آپ کو بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی کچھ سمجھ جائیں، لیکن بڑے سادے سیدھے انداز سے بتاؤں گا، اس لیے کہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آج اس کی یہ باتیں پورے ہندوستان جاتی ہے، بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جاتی ہیں. علماء کرام دعاؤں سے نوازتے ہیں اور اصلاح بھی کرتے ہیں. میں ان کا ممنون بھی ہوتا ہوں، مشکور بھی ہوتا ہوں، خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں، جواب میں دعا دیتا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ مسجد عمر فاروق کا بیان کوئی خالی بیان نہیں ہوتا، ایک بہت بڑی مسجد بن گئی ہے، اس لیے تمام باتیں بیان کرنا پڑتا ہے. ایک حدیث ہے صحیح، ایک حدیث ہے ضعیف، اور بھی حدیث کی قسمیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بابا؟ نوجوانوں سے کہتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بارش بھی ہے، موسم ٹھنڈا بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج 3 بجے نماز پڑھیں گے. ایسے موقعوں میں مجھے ذرا زیادہ جوش آتا سو یہ تو ادنا جب سوت لگ ہوتے ہیں، دیکھو کیا ہے کہ آج جمعہ کتنا ہوتا کہ نہیں، وہی سے وقت میں زیادہ کرتا سو. ایک ہے حدیث صحیح، ایک ہے حدیث ضعیف. فتوے اور تخوے پر بات حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پر بات ہے، اور آگے بھی واقعہ ہے، اس سے پہلے بیان کر رہا ہوں. توجہ سے سنو نوجوانوں، توجہ سے. ایک ہے خالی سر، ایک ہے ٹوپی والا سر، ایک ہے امامے والا سر. میں اوپر سے آتا ہوں، امامے پر بات کروں گا، پھر ٹوپی پر بات کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر خالی سر پہ بات کروں گا. ڈر ہو رہا ہے جس بے شرمی کے ساتھ ہمارا نوجوان ٹوپیاں نکال کر زندگی گزار رہا ہے، ڈر ہو رہا ہے چند دنوں کے بعد پیانٹ بھی نکالے گا. کوئی شرم نہیں. جس کی شرم کم ہو جاتی ہے سمجھو کہ اس کے سر سے ٹوپی اتر جاتی ہے. بے شرمی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ایمان کے کمزور ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور اس میں مجھے یہ خاص جماعت پر زبردست اعتراض ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ یہ دور اختلاف کا دور نہیں ہے. اگر میرا اشارہ سمجھتے ہیں تو سمجھ جائیے، ٹوپی کی اہمیت کو گھٹانے میں اس جماعت کا بڑا کردار رہا ہے. صحیح ضعیف بول کر فتوے تک تو امت کو پہنچایا، لیکن تقوی سے نکال دیا باہر. فتوے تک نہ رہو، تقوی تک. کھانے کا آئٹم موبائل لینے کے لیے گئے، 2 موبائل بتاتا ہے دکان والا، دونوں میں سے کون سا سب اچھا ہے؟ یہ اچھا ہے. دونوں میں کیپیسٹی کس میں ہے؟ اس میں زیادہ ہے. بیٹری کس میں زیادہ آتی؟ اس میں زیادہ آتی ہے. اندر کتنے جی بی ہے؟ اس میں 128 GB کا گھس جاتا. پھر اسے قیمت میں کیا سا فرق؟ 2000 کم 2000 زیادہ. تو پھر اس صورت میں آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ بولو، منہ کھول کے بولو. 128 بیٹری زیادہ. اور ایک بھی لفظ پوچھتا، ایڈوانس کس میں زیادہ ہے؟ ایڈوانس ایک لفظ بیٹھے بیٹھے سنیا سنے موبائل کی دکان میں، وہ کیا ایڈوانس بندے ایک ہی چیک ایڈوانس معلوم گھر کا، اس میں کیا ایڈوانس ہے؟ پیسہ ہے، پیسہ نہیں تو اس پر، پیسہ ہے اس پر، 2 چیزیں ہیں. تو زیادہ اچھی چیز ہی کو تو آپ پسند کریں گے. ویسے جب عمل کرنے کی طاقت ہے تقوی پر عمل کرو، طاقت نہیں فتوے پر عمل کرو. سہولت ہے تقوی پر عمل کرو، سہولت نہیں فتوے پر عمل کرو. بیہقی کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا وقار امامہ، عربوں کی عزت امامہ، اور عرب نے اپنی عزت کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ بھی نبی نے فرمایا
جب عرب اپنا امامہ رکھ دیں گے تو عزت بھی چلے جائے گی. اور ساری دنیا میں مجھے بڑے ادب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عرب کی عزت بھی نہیں ہے, عرب کا ڈر بھی نہیں ہے. میرے نبی کی زمین ہے جس کی خاک میرے لیے سونے سے زیادہ, جس کی خاک میرے لیے پلاٹینم سے زیادہ, جس کی خاک میرے لیے چاندی سے زیادہ. یہ ایک مٹھی خاک دے دے اور ایک طرف 100 ارب کروڑ دے دے, میں عرب کی زمین اور میں عرب کی خاک کو ترجیح دوں گا, کیونکہ یہ انبیاء کی زمین ہے, امام الانبیاء کی زمین ہے. میں زمین سے محبت کرتا ہوں, عربوں سے محبت کرتا ہوں, مکے سے محبت کرتا ہوں, مدینے سے محبت کرتا ہوں. میرا ایمان مکہ ہے, میرا ایمان مدینہ ہے, میرا ایمان عرب ہے. عرب سے عداوت نہیں, عرب سے بغض نہیں, عرب سے نفرت نہیں, عرب سے دشمنی نہیں. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں عرب کا سکہ چلے, میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں عرب سپر پاور بن جائے, میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر عرب کو مانا جائے, کیونکہ وہی تو اصل اور حقیقی انسان ہے. یہ صحابہ کی اولاد ہے. لیکن آج عرب سے کوئی ڈرنے والا نہیں, عرب کی کوئی عزت نہیں ہے. جو بھی حج کو جاتا ہے عربوں کی محبت لے کر آنے کے بجائے عربوں کی نفرت لے کر آتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ روایت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو. آقا نے فرمایا مومن کا وقار امامہ ہے, آقا نے فرمایا عربوں کی عزت امامہ ہے, اور آقا نے فرمایا جب عرب امامہ اتار دیں گے ان کی عزت چلے جائے گی. خدا کرے کہ ان باتوں کا ترجمہ عرب تک پہنچ جائے. مکۃ المکرمہ, مسجد الحرام, مدینۃ المنورہ, مسجد النبوی, تقریباً 25 سے زیادہ ائمہ ہیں, لیکن ایک امام بھی اماموں کے ساتھ نماز نہیں پڑھاتا ہے. جانتے ہو مسلمانوں, بیہقی کی روایت میرے آقا نے فرمایا امامہ باندھا کرو تمہارا وقار بڑھ جائے گا. یہ بیٹھا ہے میرا دوست پرانا اکرم صاحب, کون سے مدرسے کے فارغ نہیں, مدرسے نامعلوم, لیکن جب میرے ساتھ سفر میں آتے ہیں جتنی عزت مجھے ملتی ہے اتنی ہی عزت ان کو ملتی ہے. جلسے میں اسٹیج میں بٹھاتے ہیں, دسترخوان میں یاد کر کے بٹھاتے ہیں. پڑھے تو نہیں مدرسے میں, لیکن دوسرے حضرت وہ آپ کے ساتھ تھے نا, علماء کا ہے. یہ نبی کا فرمان صادق آتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا امامہ باندھا کرو, اس سے وقار بڑھ جائے گا. اور ایک روایت میں ابن عباس کی روایت ہے, آقا نے فرمایا امامہ عربوں کا تاج ہے, امامہ عربوں کا تاج ہے. ابن عباس کی اور ایک روایت مرفوعاً, ڈائریکٹ ابن عباس, مرفوع روایت کسے کہتے ہیں سنتے جاؤ, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, مرفوع روایت, روایت کا ایک مرفوع روایت. یہ سب باتیں میں بولتا نہیں, عام طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کوئی اور بھی سنتا ہوگا. مرفوع روایت ڈائریکٹ صحابہ نبی کو کہتے ہوئے سنتے ہیں تو اس روایت کو مرفوع روایت کہتے ہیں. ڈائریکٹ نبی کہے صحابی سنے, ان سے بیچ میں کون بھی نہیں چھوٹتا. مرفوع روایت حضرت ابن عباس کی روایت ہے, آقا نے فرمایا امامے کو لازم کر لو اور پیچھے امامے کا
دامن لٹکاؤ، اس لیے کہ یہ ملائکہ کی نشانی ہے، اس لیے کہ یہ ملائکہ کی نشانی۔ مانتا ہوں میں میرے دوستو یہ تمام روایتیں ضعیف ہیں اپنی جگہ پر، لیکن کون کہا ضعیف پر عمل نہیں کرنا؟ یہ فضیلت والی روایتیں ہیں، یہ فضیلت والی روایتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویلمی کی روایت ہے، خوش ہو جاؤ گے نوجوانوں امامہ پہنو۔ ایک روایت میں آتا ہے امامے کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 25 نمازوں کے برابر ہے۔ مانتا ہوں ضعیف ہے، لیکن کوئی مولوی اس محفل میں بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی مولوی صاحب اٹھ کر مجھ سے یہ کہہ دے مولانا ضعیف ہے، تو میں ان کو سوال کروں گا پورے حدیث کے گرامر میں کہاں لکھا ہوا ہے ضعیف ہے تو چھوڑ دو؟ مسئلہ بیان کروں گا تو تب جا کر آپ مجھ سے بحث کریں گے، فضیلت بیان کروں گا کوئی بحث نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے فرمایا امامے کے ساتھ نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ اب یہ روایت ذرا سنو، اسی روایت کا اور ایک حصہ ہے، امامے کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنا 70 جمعے کے ثواب کے برابر ہے۔ سفید امامہ باندھا کرو، ایک روایت میں آقا کے پاس کالا بھی تھا اور دوسرے کلر بھی تھے، پیلا بھی تھا، لیکن زیادہ آقا کو سفید کپڑا پسند تھا، سفید کلر زیادہ پسند تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، جو سفید امامہ پہن کر داخل ہوتے ہیں ان سفید امامے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت سنو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا نے فرمایا امامے کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر امامے کے 70 رکعت سے زیادہ افضل۔ حضرت علی کی روایت سنو، امامے کے متعلق فرماتے ہیں مسلمان اور مشرک کے درمیان میں فرق امامہ ہے، مسلمان اور مشرک کے درمیان میں فرق امامہ ہے۔ ٹوپی پر بحث کرتے ہو، ٹوپی سے بھی اونچی ایک چیز ہے امامہ، پگڑی، دوپٹہ۔ ہمارے سے پہلے جو گزرے ہیں نا، 500 سال کی بات نہیں، ہمارے سے پہلے لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ امامے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ امامے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کا دیکھا دیکھی کئی غیر مسلم برابر امامہ پہنتے ہیں، تمیز کے لیے وہ پیچھ میں شملہ نہیں چھوڑتے، لیکن امامہ ضرور پہنتے ہیں۔ مہاراشٹر چلے جاؤ، تمام امامہ پہنتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، صحیح اور ضعیف کے پیچھے پڑھ کر نبی کی ایک عظیم سنت کا جنازہ اٹھانے والوں، شرم سے خود اپنے پسینے میں ڈوب کے مرو۔ پنجاب چلے جاؤ، ایک بھی سکھ ایسا نہیں ملے گا، بوڑھا تو بوڑھا، جوان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے سر پہ امامہ نہ ہو۔ اور آپ حضرات اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو بات تم جانتے ہو وہ ایمان ہے، جو بات میں جانتا ہوں وہ ایمان ہے، جو بات میں جانتا ہوں وہ حقیقت اور عقیدت ہے، جو بات تم جانتے ہو وہ عقیدت اور حقیقت ہے۔
میرے دوستو ان سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. سکھ بھائی اپنے سر پہ امامہ کسے دیکھ کر باندھتے ہیں؟ گرو نانک کو دیکھ کر باندھتے ہیں، جبکہ گرو نانک بھی میرے نبی کے عاشق گزرے ہیں. میں اور گہرائی اور تحقیق میں جانا نہیں چاہتا. گرو نانک کو دیکھ کر جب ان کے ماننے والے اپنے سر کے امامے کو اپنی زندگی اور لباس کا جز بنا لیا، ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہم امامے کو اپنے لباس کا جز کیوں نہیں بنایا؟ آج سکھوں کے پاس، سکھ بھائیوں کے پاس ان کے اس عمل پر اور ان کی اس استقامت پر، ان کی اس مواظبت پر، پابندی پر میں بہت خوش ہوتا ہوں. میں نے یہ 2 جلسوں میں سکھ بھائیوں کے ساتھ شریک رہا. جب میں نے ان کے سامنے اس کا اظہار کیا تو وہ بہت خوش ہو گئے. مجھے ان کی 2-3 عادتیں بڑی پسند ہیں. یہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے سر سے امامہ نہیں چھوڑتے، چاہے وہ اپنے گردوار کو جائے، دکان کو جائے، بازار کو جائے، کرکٹ کے میدان کو جائے کہ فلم انڈسٹری کو جائے، وہ اپنے سر کا امامہ نہیں چھوڑتے. غور سے سنو، کوئی آدمی ڈائریکٹر فلم بنانا چاہتا ہے. حضرت یہ سب باتیں تم نے کیسا معلوم ہو کر مجھے اٹیک کرو نہ کو، خالی سنو، بات صحیح رہی تو قبول کرو. کوئی ڈائریکٹر فلم بنانا چاہتا ہے، اس فلم کا ہیرو کو وہ سکھ کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ڈائریکٹر فلم بنانا چاہتا ہے اور اس فلم کے ہیرو کو سکھ آدمی کی شکل میں پیش کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہیرو سکھ نہیں ہے حقیقت میں، اسے ایکٹنگ میں بھی دوپٹہ پہننا پڑے گا. وہ اتنی پابندی کرتے ہیں. اگر کوئی ہیرو فلم کے اندر اپنے آپ کو سکھ پیش کرتا ہے اور وہ دوپٹہ نہیں پہنتا، دوستو تحقیق کر کے دیکھ لینا، پورے سکھ بھائی مل کر وہ احتجاج کرتے ہیں کہ اس کا فلم چلنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ فلم اپنی جگہ پر ہے، دھرم اپنی جگہ پر ہے، اس میں فلم انڈسٹری نے ہمارے دھرم کے ساتھ مذاق کیا ہے. ایکٹنگ کرنا ہے تو کرنے دو، لیکن ہمارے دھرم کے مطابق ہونا چاہیے. دوسری بات، وہ اپنے ہاتھ میں برابر تلوار رکھتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ میں برابر تلوار و بچھوا رکھتے ہیں. کسی کو مارے کہ نہ مارے، لیکن رکھتے تو ضرور ہیں. کسی کو مارے نہ مارے، رکھتے تو برابر ضرور ہیں. وہ میرے ایک سوال کا جواب دو، وہ مارتے کہ نہیں مارتے اپنی جگہ پر، لیکن ان کے تلوار کے رکھنے سے ان سے زمانہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ ہمیں رکھتے تو نہیں، رکھے تو بھی استعمال اپنوں کے لیے، رکھتے تو نہیں. تلوار نام سنے تو پسینہ چھوٹ رہا ہے. رکھتے تو نہیں، اگر رکھے بھی اپنوں کے استعمال کے لیے رکھتے ہیں، دشمن کے لیے نہیں رکھتے. سکھ بھائی اگر رکھتے ہیں، ان کو ان کے بڑے سب سے پہلے اپنے متبرک ہاتھوں سے دیتے ہیں وہ چیز،
تلوار سب سے پہلے ان کے بڑے جو گرو ہوتے ہیں انہوں دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں، دیتے وقت ان کو قسم کھلاتے ہیں کہ اس کا استعمال تو اپنوں پر نہیں کرے گا، دشمنوں پر کرے گا۔ ہمیں خریدتے وقت گھس کو دیکھتے ہی سوچتا اس سے اگر محبوب کو ڈالا تو کیسا رہیں گا، لیتے وقت نیت رہتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں امامیں پہنو، فتوے اور تخوے پر بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں ابھی چھوٹا نہیں، چھوڑا نہیں۔ دیکھیے ہمارے شبیر بھائی کتنے خوبصورت دکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے نوجوان بچہ یاسین، مجاہد، کتنے بچے، آپ بھی امامیں پہنو، وقار پیدا ہوگا، بردباری حاصل ہوگی، دبدبہ پیدا ہوگا، دشمن کے اندر رعب پیدا ہوگا، اس کا پاور جسم پر پڑے گا، اس کا پاور عقل پر پڑے گا، اس کا اثر نگاہ پر پڑے گا، اس کا عقل سوچ پر پڑے گا۔ جہاں جاتے ہیں وہاں آپ کو ایک نیک انسان سمجھ کر آپ کا ویلکم کیا جائے گا، ایک نیک انسان سمجھ کر آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خالی سر نہ رہا کرو میرے دوستو، خالی سر رہا نہ کرو، خالی سر رہا نہ کرو، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ ہمارے بڑوں کے زندگی اور اسوہ اور نمونے کے خلاف ہے۔ آج نوجوانوں میں دیکھ رہا ہوں دو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، میری عادت تو منکرات پر بولنے کی ہے، دو چیزیں بڑی تیزی سے داخل ہو رہی ہیں۔ ایک ٹوپی سے دوری، بہت دیکھ رہا ہوں نوجوانوں، بہت دیکھ رہا ہوں، تمہارے سروں سے ٹوپیاں نکل رہی ہیں، تمہارے سروں سے ٹوپیاں نکل رہی ہیں، تم مسجد کو بھی جاتے ہو تو بغیر ٹوپی کے جاتے ہو، درگاہ کو جاتے ہو تو بغیر ٹوپی کے جاتے ہو، خانقاہ کو جاتے ہو تو بغیر ٹوپی کے جاتے ہو، مولوی سے ملتے ہو تو بغیر ٹوپی سے ملتے ہو، باپ سے ملتے ہو تو بغیر ٹوپی کے ملتے ہو۔ آخر یہ 5-10 روپے کی ٹوپی تمہارے سر میں 5-10 کلو محسوس ہوتی ہے یا 500,000 کلو محسوس ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ نمازوں بغیر ٹوپی کے آ کر پڑھتے، کھڑتے کھڑتے بھی، اور مسجدوں میں بعض جگہ پر ٹوپیاں رکھ رہتے، بھاڑا کا لیتا ہے۔ مسجد میں آتے ساتھ وہ ٹوپی اٹھا کر سر میں پہننے کو، نماز پڑھنے کو، جاتے جاتے چھوڑ کو چلے جاتے۔ بعض نوجوان تو ٹوپی ہی نہیں پہنتے۔ کیوں نہیں پہنتی؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس نہ پہننے کی؟ کیا دلیل ہے؟ کیا آپ کو حضور سے محبت نہیں؟ پیغمبر سے محبت نہیں ہے آپ کو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی آپ نے دیکھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 3 ٹوپیاں تھی۔ اگر ٹوپی پہننا ضروری نہ ہوتا، پیغمبر ٹوپی نہ پہنتے، یہ تمام روایتوں کو کیا جلا دیں گے تم؟ لکھنے والے پاگل، جھوٹے، مکار، الیاذ باللہ۔ ابن عمر فرماتے ہیں، وہ بھی ابن عمر کون؟ صحابہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے والے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابن عمر کا غلام کہتا ہے میں نے اپنے آقا کے ساتھ ایک سفر میں گیا، میرے آقا ابن عمر گھوڑے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے، تھوڑی دور جاتے اترتے، پیشاب کے لیے بیٹھتے، پھر آتے،
اپنی سواری میں بیٹھتے، پھر تھوڑی دور جاتے، اترتے، پھر پیشاب کے لیے بیٹھتے، یہاں تک کہ سفر میں کئی جگہ ایسا ہوا میں خود پوچھ لیا، حضرت اتنا جلدی جلدی پیشاب کسی کو آتا ہے؟ اتنا جلدی جلدی پیشاب کسی کو آتا ہے؟ اور آپ چڑھتے 10-12 قدم نہیں جاتے تو اترتے اور پیشاب کے لیے ضرورت کے لیے بیٹھتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ محی السنہ فرماتے ہیں، بھائی میں اترتا ہوں اور جا کر بیٹھتا ہوں، پیشاب تو نہیں کرتا۔ اس راستے سے کئی مرتبہ میرے نبی کے ساتھ گزرنے کا موقع ملا، میں دیکھا کہ میرے نبی یہاں اتر کر ضرورت کے لیے بیٹھ کر جاتے، مختلف سفروں میں مختلف جگہ پر بیٹھے۔ میں نبی کے ساتھ جب سفر میں تھا تو مختلف سفروں میں مختلف جگہوں پہ بیٹھنے کو دیکھا۔ آج مجھے اس راستے سے گزرنے کا موقع آیا ہے، جہاں میرا نبی بیٹھا ہے وہاں میں بیٹھے بغیر گزر جاؤں تو پھر میں کیسے عاشق ہوں؟ وہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پیغمبر کے پاس سفید ٹوپی تھی۔ وہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں پیغمبر کے پاس 3 ٹوپیاں تھی، ایک سلی ہوئی ٹوپی، دوسرا یمنی چادر کی ٹوپی، تیسری ٹوپی اتنی لمبی تھی کہ کان تک آ جاتی، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ ایسی ٹوپی کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں سردی کے سیزن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹوپی کو لمبی کر لیتے کیونکہ کان میں ہوا نہ جائے، اور وہ ٹوپی اتنی لمبی ہوتی تھی کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹوپی کو سامنے رکھ دیتے سترے کے طور پر تاکہ سامنے گزرنے والے کے لیے کوئی آر ہو۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی نہ پہنتے تو پھر یہ بات کیوں آتی؟ اور ایک روایت سنو، اما عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کے پاس سفید ٹوپی تھی اور سر میں چپکی ہوئی ٹوپی تھی، جیسے یہ جال والی ٹوپی ہے نا، جال کا تو تذکرہ نہیں لیکن کپڑے کی تھی، سفید تھی، پورے سر میں برابر چپکی ہوئی ہوتی تھی، پورے سر میں چپکی ہوئی ہوتی تھی۔ چپکی ہوئی مطلب پورے سر میں بیٹھ کر کہیں کھڑی ہوئی نہ ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت دیکھو، مسئلہ الفاظ سن کر نہیں نکالتے، کبھی کبھار حدیث کے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اندر سے مسئلہ کچھ اور نکلتا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ وہ نوجوان جو ٹوپیوں سے دور ہیں ان کے اندر ٹوپیوں کا شوق پیدا ہو۔ ایک عظیم سنت تم سے چھوٹ رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر تم ٹوپیاں کیوں نہیں پہنتے؟ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے، بات کڑوی ہے سچ ہے۔ ساتھ بھائی آج کے زمانے میں گالی دینا آسان ہے، حق بولنا مشکل ہے۔ گالی دیے تو سن لیتا، حق بولے تو سنتا نہیں۔ کتنے مسجد کے ذمہ داروں کا فون آیا مجھے کہ تو 2 جمعہ پہلے بول دے لینا، گالیاں تک دیے، فرق نہیں پڑا، میں جو کہا سچ کہا، حق کہا، بات غلط ہو تو آ جاؤ میرے پاس، یعنی تو مجھے بلا لو، صاف بات۔ آج کے زمانے میں گالی دیے تو سن لیتا، حق بولے تو نہیں سنتا۔ حق بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ نوجوانوں آخر تم ٹوپیاں کیوں نہیں پہنتے؟ نہ پہننے کی کیا وجہ ہے؟ یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ سر میں کوئی زبردست بیماری ہے، ٹوپی رکھتے ہی تمہیں درد ہوتا ہے، ایسی بیماری ہے کیا؟ منڈی تمہیں ہلا ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، کب تمہیں زخم رہا تو کپڑا پڑا تمہیں درد ہوتا۔ اگر ایسی کوئی بیماری ہے ٹوپی نہیں پہن رہے ہیں
ارے کون ہے وہ؟ ذرا دیکھو بیٹا کنٹی بھی اوپر جا کر سمجھ میں آئی بات؟ زخم لگ گیا اس پہ کپڑا پڑا تو درد ہوتا، اس کے لیے ٹوپی نہیں پہنتے، یا نہیں تو آپ کو ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے ٹوپی نہیں پہنتے۔ ٹوپی پہنے تو کیا شرم؟ نبی کی سنت پر عمل کرے شرم، انبیاء کی سنت پر عمل کرے شرم، صحابہ کی سنت پر عمل کرے شرم، اولیاء کی سنت پر عمل کرے شرم۔ کس بات کی شرم ہے آپ کو؟ کس بات کی شرم؟ ٹوپی پہننے سے تو فقر حاصل ہوتا ہے، ٹوپی پہننے سے تو فقر حاصل ہوتا ہے۔ ایک روایت سنو بخاری شریف کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کی حالت میں کرتا، امامہ، پاجامہ نہیں پہن سکتے۔ مسئلہ نکل رہا ہے سو کیسا دیکھو، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ مسئلہ کیسا نکل رہا ہے دیکھو۔ احرام کی حالت میں، عمرے کا احرام ہو کہ حج کا احرام ہو، احرام کی حالت میں کرتا سلا ہوا لباس، امامہ، پاجامہ نہیں پہن سکتے۔ کیا مطلب؟ جو چیز آدمی پہنتا ہے ہمیشہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں وہ پہننے سے منع کر رہے ہیں۔ اگر عرب اور صحابہ یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ نہ پہنتے یا ٹوپی نہ پہنتے تو پھر احرام کی حالت میں پہنو لوگوں بول کر کئی کو بولتے؟ سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں دماغ بھی ٹھنڈا ہوگا کہ شراب پینے کو کسے بولتے ہیں؟ جو شراب پیتا ہے۔ بیڑی پینے کو کسے بولتے ہیں؟ جو بیڑی پیتا ہے۔ آدمی کے اندر جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ عادت کو چھڑانے کے لیے اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں نبی نے فرمایا کرتا نہ پہنو، اس لیے کہ یہ آدمی کرتا پہنتا ہے۔ احرام کی حالت میں آقا نے فرمایا ازار و پیجامہ نہ پہنو، اس کا مطلب کیا ہے کہ پیجامہ پہنتا ہے۔ آقا نے فرمایا احرام کی حالت میں امامہ نہ پہنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی احرام کے بغیر امامہ پہنتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، روایت سے مسئلہ نکالنا، روایت سے مسئلہ نکالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ٹوپی پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ پہنتے تھے۔ اما عائشہ کی روایتیں بھی موجود ہیں، دوسرے صحابہ کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ صالحین کا لباس میں برابر آتا ہے۔ جس صحابی کا آپ ذکر کرو گے، جس تابعی کا آپ ذکر کرو گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لباس کا ذکر آئے گا تو ان کے ٹوپیوں کا بھی ذکر آئے گا۔ الحمدللہ حضرت قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ، حضرت انس پر ٹوپی تھی، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ایک تابعی فرماتے ہیں میں نے انس بن مالک پر ٹوپی کو دیکھا، حضور ٹوپی نہ پہنے، صحابہ ٹوپی کیسے پہنیں گے؟ صحابہ تو وہ کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ تو وہ پہنتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، صحابہ ویسے چلتے تھے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ وہ بھی انس، کون انس؟ 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، 10 سال نبی کے جوتوں کی حفاظت کی ہے، 10 سال نبی کے گھر کا سودا لایا ہے، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس خادم رسول کے نام سے پہچانے جاتے تھے، خادم آقا کو بڑی قریب سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت انس کے متعلق، انس کو جس نے دیکھا، انس کو جس نے دیکھا اس نے بیان کیا میں نے انس پر ٹوپی کو دیکھا۔ اور ایک صحابی دیکھو ابو موسیٰ اشعری، یاد رکھو وقت نہیں ہے ورنہ ٹوپی اور امامے کے متعلق اور جھاڑتا نوجوانوں،
شرم آنی چاہیے کسی عالم کو بغیر ٹوپی کے ملتے ہوئے، شرم آنی چاہیے مسجد میں بغیر ٹوپی کے داخل ہوتے ہوئے، شرم آنی چاہیے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہوئے۔ 10,000 کا ڈریس لیتا ہے، 25 روپے کی ٹوپی نہیں لیتا، غریب ہے کہ مغرور ہے؟ 5,000 کا شوز لے رہا ہے، 25 روپے کی ٹوپی نہیں پہن رہا ہے۔ میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یہ کہتا ہوں میرے نوجوان، تو 10 لاکھ کا ڈریس پہن، پہچانا نہیں جائے گا، 10 روپے کی ٹوپی پہن لے، ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ تو کس کا بیٹا ہے کس کا بیٹا نہیں، یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ضرور محمد کا غلام ہے۔ میں بھی کبھی کبھی ٹوپی نکال کر رکھتا ہوں، لیکن جب زیادہ غیر مسلم رہتے ہیں نا، میں جان بوجھ کر ٹوپی پہن کر میرے دھرم کو بتاتا ہوں۔ وہ شوق آنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میرے ابا بیت الخلا سے نکلتے اور ان کے سر پر ٹوپی ہوتی۔ توجہ سے سنو نوجوانوں، یہ صحابہ ہے، صحابہ بیت الخلا میں ٹوپی پہن کر جا رہے ہیں۔ یہاں دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ بیت الخلا کو بھی ٹوپی اس لیے پہن کر گئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی وہاں بھی اپنا سر ڈھانک کر جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بیت الخلا میں ٹوپی پہنتا ہے وہ کیا نماز کی حالت میں نہیں پہنے گا؟ بیت الخلا میں ٹوپی، بیت الخلا جانے کے آداب میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ سر ڈھانک کر جایا کرو۔ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کہو بیت الخلا جانے سے پہلے اوڑھنی نکال کو دالن کو چل جاتی، نہیں، اوڑھنی اٹھا کو اچھا ایسا لپٹ لے کو بیت الخلا کو جانا، انہیں گھگو نہیں لے۔ بیت الخلا کون ہوتے ہیں؟ سکھنا خبیث شیاطین رہنے کی جگہ، وہاں سر ڈھانک کر جانا ورنہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جو بیت الخلا کو مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، خالی سر جاتا ہے اس کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بار بار بھولات آ جاتی ہے، بھولنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ عورتوں کی ایک عجیب عادت ہے کہ وہ بیت الخلا جانے سے پہلے اپنی اوڑھنی اٹھا کر نکال کر چلے جاتی ہے، غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اوڑھنی کو ابھی اچھے طریقے سے کس کر اور اس کے جو دامن ہوتے ہیں اسے ذرا اور بھی جگہ پر ٹوک کر چلے جانا تاکہ نہ گرے، لیکن سر بیت الخلا میں خالی نہ مرد رکھ سکتا ہے نہ عورت رکھ سکتی ہے۔ دیکھو حضرت ابو موسیٰ اشعری چوتھے یا 5ویں نمبر کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کی زیادہ روایتوں کو پیش کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت اما عائشہ کا نمبر آتا ہے، تیسرا میں بھول رہا ہوں، چوتھے یا 5ویں یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کی زیادہ روایتوں کو پیش کیا ہے۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں میں نے ابا کو بیت الخلا سے نکلتے ہوئے بھی ان کے سر پر ٹوپی دیکھی۔ یہ قاضی صاحب گزرے ہیں جن کا نام حضرت قاضی شریح، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی چاروں خلیفہ کے دور میں یہ اسلام کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ ابو بکر کے دور کے بھی، عمر کے دور کے بھی، عثمان کے دور کے بھی، علی کے دور کے بھی، یہ وہی قاضی شریح ہے جو ایک یہودی کے پاس دلیل ہونے کی وجہ سے حضرت علی امیر المؤمنین کی بات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نہیں کہ حضرت علی کا ایک زرع ایک یہودی چرا لیا، مقدمہ گیا قاضی شریح کے پاس، حضرت قاضی شریح نے
علی کو بھی بلایا, اس یہودی کو بھی بلایا. ایسے چیف جسٹس کا ہونا ضروری ہے. مقدمہ سنتے ہیں حضرت قاضی شرعی. اس کے بعد پوچھتے ہیں, دعویٰ کرنے والے علی تھے, جس پر دعویٰ ہو رہا ہے وہ یہودی تھا. مدعی مدعا علی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. دعویٰ کرنے والے کو مدعی کہتے ہیں. یہ دعویٰ ان پر کرتے ہیں تو یہ مدعا علی. مدعی کے پاس دلیل ہونا, اگر مدعی کے پاس دلیل نہیں تو انہوں قسم کھانا, تب جا کر فیصلہ ہو جاتا. حضرت قاضی شرعی نے حضرت علی کو پوچھا کہ علی اب امیر المؤمنین نہیں, کیونکہ کورٹ کے اندر عہدوں سے نہیں پکارا جائے گا. پوچھتے ہیں حضرت علی سے کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے, علی بیان کرو. حضرت علی نے کہا وہ زرہ میرا ہے. پھر حضرت قاضی شرعی نے پوچھا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے, دلیل ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میرا بیٹا حسن اس بات کا گواہ ہے. تو فوراً حضرت قاضی شرعی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں. اللہ اکبر, کیونکہ بیٹا باپ کے خلاف کہاں جا سکتا ہے؟ باپ کیا بولتا کہ بیٹا یس سر کہتا ہے, یس ڈیڈ کہتا ہے. پھر حضرت علی نے کہا میرے پاس اور ایک گواہ ہے. کون گواہ؟ میرا غلام گواہ ہے. تو حضرت قاضی شرعی نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں, رجٹ. زرہ علی کا گواہ رجٹ. یہودی کو پوچھے قسم کھائے گا؟ قسم کھاتا ہوں, زرہ میرا ہے. قاضی شرعی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ زرہ یہودی کا ہے. یہاں بڑے تفصیل کی بات, اللہ کا کرم ہے کہ ایک واقعے پر میں 2 گھنٹے تقریر کیا ہوں خالی اس ایک واقعے پر, لیکن اب موقع نہیں ہے کہ 2:20 ہو گئے ہیں, گرم گرم بریانی انتظار کر رہی ہے. ایسے وقت میں گرم بڑا اچھا دکھتا سو نہیں, ہارے پڑے گرم چا ماریں گے. وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے, گرمی پیدا ہو جاتی ہے. وہ پڑھتا نہیں, چا مارتا کہتا ہے. وہ بیٹھ جا کر 100 مرتبہ ذکر کرو. عبادت کرنے سے بھی گرمی, اب تم لگا کہ سب ٹھنڈ بج رہی ہے, منجے گرمی ہو رہی ہے کہ میں خطابت کی عبادت کر رہا ہوں, میرے اندر گرمی پیدا ہو رہی ہے. حضرت قاضی شرعی نے کہہ دیا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں, غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں. قسم کھائیں گے جی. حضرت علی بھی کچھ بھی نہیں بولے, کچھ نہیں. کیا قاضی صاحب, میں امیر المؤمنین, میں حضور کا جمعی, میں حضور کا چچیرا بھائی, میں علم کا دروازہ, میرے سے جھوٹ ہو سکتا کیا؟ میں جھوٹ بولوں گا کیا؟ میرا سب کھاتے ہیں, میں کسی کا کھاتا نہیں. پھر بھی آج تمہیں تمام میرے دلائل کو ریجیکٹ کر دیے, کچھ بھی نہیں, جو قانون اتیج بات. یہودی دیکھا امیر المؤمنین اس کے سامنے قاضی اتنی ہمت سے بیان کر رہا ہے, تو یہ ہمت ذات کی تو نہیں ہو سکتی, کسی کی تربیت ہو سکتی ہے. فوراً وہ یہودی پھر قاضی کے پاس کہتا ہے کہ قاضی صاحب میرے دل کو کوئی جملہ نرم نہیں کیا, لیکن آج آپ کا سچا فیصلہ میرے دل کو نرم کر دیا. آپ کا صحیح فیصلہ میرے دل کو نرم کر دیا. قاضی صاحب اندر کی بھید تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن دلائی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا یہ تو اسلام کا شیوا ہے. دلائی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا اسلام کا شیوا ہے. قاضی صاحب حقیقت میں زرہ ان کا ہے, آپ ان کو دے دیجئے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اس دھرم میں داخل کر لیجیے. ویسے قاضی حضرت قاضی شرعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے سر پر کسی نے کبھی بغیر ٹوپی کے خالی سر نہیں دیکھا. صالحین کا لباس ٹوپی ہے. نوجوانوں بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں, ٹوپی پہنو, ٹوپی پہنو. ٹوپی ادب میں داخل ہے, ٹوپی شاعر اسلام میں داخل ہے, ٹوپی علامت میں داخل ہے, ٹوپی تقوی میں داخل ہے,
ٹوپی پورے لباس میں داخل ہے. ہماری بچوں کو بھی ٹوپی پہناؤ, خود نوجوانوں ٹوپی پہنو. آج کل دیکھتا آ رہا ہوں میں, آپ لوگ ٹوپیوں سے بہت دور ہیں, بہت دور ہیں. بہت کم لوگ ٹوپی پہنتے ہیں. صرف نماز کے لیے ٹوپی پہننا یہ بھی غلط بات ہے. آپ ہمیشہ ٹوپی پہنو. ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا, رات کو سونے تک ٹوپی کو نکال کو گھڑی کر کو تکے کے نیچے رکھو سوتے تھے. صبح کو اٹھائے تو اٹھتے سے اٹھتے فوراً ٹوپی پہن کر ہی بات کرتا تھا. کیا سب بھی کیا ایسا تکے کے نیچے بازو ٹوپی رکھتے تھے, ایسا لپٹ کو رکھو سوتے تھے. اٹھو فوراً اٹھتے جلدی اٹھا کو ٹوپی پہن لگو, ہنکیاں برابر کھول کو دیکھ کو بات کرتا تھا. آج ٹوپی کا نہیں ہے, تکے کے نیچے جوڑوں سے بھی زیادہ قریب موبائل بیگم صاحبہ. اٹھے گا تو اٹھتے ہی سب سے پہلے انڈا تلاش کرنے سے کرتا, کہاں ہے میرا موبائل. ذرے وقت کے واسطے موبائل نہیں ملیا, گھر میں خیمے گیا, کہاں گیا میرا موبائل, کہاں گیا. ہاں چھے دیکھ کو مرو کا تو تب ملتا. نہیں میرے دوستو, ٹوپیاں پہنو. آج ٹوپیاں پینانا چھوڑو, ٹوپیاں پہنو. پہنیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹوپی تقوی میں داخل ہے. فتوی پر مجبوری پر عمل کرنا ہے, تقوی پر ہر حالت پر عمل کرنا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے تقی عثمانی صاحب سے فرماتے ہیں, بیٹے تقوی فتوی تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی حالت میں گھر میں نماز پڑھ لو, لیکن تقوی پر عمل کرنا ہے. سب فتوی پر عمل کریں گے تو تقوی پر کون عمل کرے گا. بیٹے بات دراصل یہ ہے کہ اگر آج میں مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نہ جاتا تو آج مسجد میں جماعت کی نماز نہ ہوتی, صرف اکیلے مؤذن صاحب تھے. میرے جانے کی وجہ سے اللہ کے گھر میں جماعت کی نماز ہوئی ہے. ایسے حالتوں میں بھی مسجد کو جانا کوئی چھوڑتے نہیں تھے. ذرا بارش آ گئی تو جمعہ ہے کیا, ہفتہ ہے کیا, اتوار ہے کیا پوچھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آپ تمام کی خدمت میں آئندہ جمعہ رکھوں گا.